سے ہوں گے، یہ ایک طواف پورا ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چکر میں حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بوسہ دے دیں گے۔ البتہ شروع کے چکر میں ہاتھ 2 مرتبہ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہر چکر میں ہاتھ صرف سینے تک اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دیں گے، صرف شروع میں پہلی مرتبہ کانوں تک اٹھائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے دوران چہرہ، سر اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے۔ دوران طواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے گا، البتہ چکر ختم ہونے پر جب بوسہ دیں گے تو اس وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا مستحب ہے۔ دوران طواف اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کچھ نہ آتا ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں۔ طواف کے دوران سلام و مصافحہ کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں، البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں۔ مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو مسلسل لبیک پڑھ رہے تھے وہ عمرے کے طواف پر ختم ہو جائے گا۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچیں تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دیں، یہ سنت نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئیں۔ حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا، چھونا، سونگھنا سب منع ہے، اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم و ملتزم اور رکن یمانی کے ہر حصے پر، مقام ابراہیم پر ہر جگہ عطر اور خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تقریباً آپ کی عمر مبارک 30 سال کے قریب تھی۔ اس وقت قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ سب حلال مال پیش کریں۔ حلال مال کم ہونے کی وجہ سے بجٹ کم پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ حصہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہ امت کے لیے بہت بڑی رحمت بن گئی۔ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ دی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف۔ طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت ہر طواف کے بعد واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے 2 رکعت واجب پڑھ لیں۔ نماز کے وقت احرام میں جو اجتباء تھا وہ ختم کر دیں، یعنی داہنا کندھا ڈھانک دیں۔ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ جنت کا پتھر ہے سنہری جالی میں، وہ مبارک پتھر، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں 2.5 گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخسار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اگر یہاں جانے کا موقع نہ ملے تو خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ کسی مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں جو اس نے ملتزم پر مانگی ہو اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہو، لہذا عام دنوں میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس کے قریب پہنچ کر لمبی لمبی دعائیں کریں۔ اس کے بعد اب زمزم پر آئیں۔ اب تو وہ کنواں نہیں ہے، ہر جگہ نل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا اور سادہ ہر طرح کا زمزم ملتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پئیں، یہ دعا پڑھ کر، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی قربانی پر اللہ نے امت کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ حاجی جس مقصد سے، جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے، اللہ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں۔ لہذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے رہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ عمرے کا تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی۔ عمرے میں 4 کام آپ کو کرنے تھے۔ احرام یہ آپ نے کر دیا، طواف یہ بھی آپ کا ہو گیا۔ اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی۔ ہری لائٹ والے برآمدے میں کچھ قدم چل کر ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے، اس کا تھوڑا سا نشان باقی ہے، وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنے کے لیے اب آپ پھر حجر اسود کی طرف آئیں اور جیسے طواف میں آپ بوسے دے رہے تھے، بالکل اسی طرح آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہتھیلیوں کو بوسہ دیں۔ یہ نواں بوسہ ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئیں اور نیت کر لیں۔ یاد رکھیں، حج تمتع کرنے والے کے لیے یہ عمرے کی سعی ہے، تو اس طرح نیت کریں، اے اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں، تو اسے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، مروہ پہنچ کر وہاں بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعائیں کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ایک پھیرا آپ کا پورا ہوا، پھر صفا پر آئیں تو 2 پھیرے ہو گئے۔ اس طرح آپ کا 7واں پھیرا مروہ پر پورا ہوگا۔ صفا سے چند قدم چلیں گے تو دوہرے ستون، دوہری لائٹیں نظر آئیں گی۔ وہاں سے مردوں کو تیز چلنا ہے، عورتیں اپنی رفتار سے چلیں گی۔ تھوڑا آگے چلیں گے تو 2 ہری لائٹیں اور دکھائی دیں گی، وہاں تک تیز چلنا ہے۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے۔ جس وقت مکہ مکرمہ پہاڑوں والا علاقہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ توشہ اور پانی ختم ہو گیا، بچہ پانی سے بلبلا رہا تھا، ماں کی ممتا بے قرار ہے، صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہیں، اور یہ ہری لائٹوں والا جو حصہ ہے اس زمانے میں نشیب میں تھا۔ ماں ڈرتی ہوئی اس جگہ سے دوڑ کے چلتی تھی، اس لیے کہ بیٹا جو حجر اسود اور زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا، کہیں میرے بیٹے پر کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے۔ اللہ کو اپنی بندی کی ادا پسند آ گئی، قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ میری بندی حضرت حاجرہ کی تمہیں نقل اتارنی ہے۔ جو حاجی میلین اخضرین 2 ہری لائٹوں والے حصے میں جو تیز چلتا ہے، یہ حضرت حاجرہ کی ادا ہے۔ اللہ نے سارے حاجیوں پر اس کو لاگو کر دیا۔ ہر چکر میں صفا و مروے پر رک کر قبلہ رخ ہو کر دعا بھی کرنی ہے، ہر چکر میں دوہری لائٹ والے حصے میں تیز چلنا ہے، اور یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانک انت الاعز الاکرم۔ سعی کے بعد اگر ہو سکے تو حرم میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر۔ آپ نے طواف کر لیا، سعی بھی ہو گئی، اب چوتھا کام ہے حلق یعنی استرے سے بال موڑنا۔
یا قصر یعنی کینچی سے بال کٹوانا۔ حلق زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں۔ بعض لوگ صرف چند بال کاٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بالکل نہ کریں، بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں۔ اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قینچی سے کٹوا سکتے ہیں، مگر لمبائی میں انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا واجب ہے۔ اور اگر آپ کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا ضروری ہے۔ اور عورتیں اپنی چوٹی کے نچلے حصے سے صرف ایک پورے کے برابر بال کاٹیں، تقریباً 1.5 انچ۔ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ عورتوں کے تعلق سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ عورت کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ عورت کے سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے کم از کم چوتھائی بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹنا چاہیے۔ کبھی کبھی عورتوں کے سر میں بال بہت زیادہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہر حصے میں سے انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ لیں۔ اس طرح یہ واجب صحیح ادا ہو جائے گا۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، مگر جن لوگوں کا حج افراد یا قران ہے وہ حلق نہیں کریں گے، ان کا احرام ابھی باقی رہے گا۔ تصویر میں آپ مسجد عائشہ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ مسجد عائشہ ہے جہاں سے نفلی عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ مکے میں نماز قصر یا پوری؟ ایک مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ مکے میں نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد نکلنے تک آپ کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو آپ مقیم ہوں گے، آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر 15 دن سے کم قیام ہو رہا ہے تو آپ مسافر رہیں گے، آپ کو نماز قصر کرنی ہے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز میں آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 15 دن شمار کرنے میں منی، عرفات اور مزدلفہ بھی شامل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، حرم شریف میں نماز پڑھنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی عورت آ کر نہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہاں عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے 3 مردوں کی نماز خراب ہوتی ہے، عورت کے دائیں طرف والے کی، بائیں طرف والے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کی۔ حج کے موقع پر خاص طور سے مسجد حرام میں اس کا بہت خیال رکھیں۔ مجمع کی بھیڑ کی وجہ سے اگرچہ احتیاط بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اتنا تو ضرور خیال رکھیں کہ اپنے سے اگلی صف میں کوئی عورت نہ ہو اور دائیں بائیں لگ کر بھی کوئی عورت نہ کھڑی ہو۔ حج پہلا بیان۔ اب آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 5 دنوں میں آپ کو کچھ اعمال و ارکان کرنے ہیں، اسی کو حج کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 7 ذی الحجہ کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں، کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ معلم آپ کو ہدایت دے دے گا، اس کے مطابق آپ تیاری کر لیں۔ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھیں جیسے پہلے باندھا تھا۔ ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور ایک چادر اوڑھ لیں، اور جیسے پہلے سر ڈھانک کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اب بھی پڑھ لیں۔ سلام پھیر کر چادر سر سے ہٹا کر حج کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے ساتھ ہی 3 مرتبہ ذرا بلند آواز سے لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک،
اور عورتیں آہستہ آواز میں لبیک پڑھیں۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئیں جو پہلے بیان کی گئیں، اور جن حضرات کا حج افراد یا قران ہے ان کا احرام تو پہلے سے ہی بنا ہوا ہے۔ اب آپ 10ویں یا 11ویں تاریخ کو قربانی کر کے سر کے بال منڈوائیں گے، تب آپ کا احرام ختم ہوگا۔ اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک لبیک پڑھتے رہیں، اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے۔ حج کا پہلا